یہی ایک نام ہے جس کے وسیلے سے ہم نجات پاتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال، چوتھا باب، 8ویں تا 12ویں آیت۔ اس وقت پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا، اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم سے اس نیک کام کی بابت جو اس ناتواں آدمی پر کیا گیا ہے باز پرس کی جاتی ہے کہ اس نے کس وسیلے سے شفا پائی، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری، جس کو تم نے صلیب دی اور جسے خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا، اسی کے نام سے یہ مرد تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے جسے تم مماروں نے رد کیا اور وہ کونے کا سرا ہو گیا، اور کسی دوسرے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے نیچے آدمیوں کو کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 118 جماعتی جواب، جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ انسان پر بھروسہ رکھنے کی نسبت خداوند کی پناہ لینا بہتر ہے۔ عمرا پر بھروسہ رکھنے کی نسبت خداوند کی پناہ لینا افضل ہے۔ جماعتی جواب، جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا۔ میں تیرا شکر کروں گا اس لیے کہ تو نے میری سن لی ہے اور میرا مخلص ٹھہرا ہے۔ جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے، یہ ہماری نگاہ میں تعجب انگیز ہے۔ جماعتی جواب، جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ہم خداوند کے گھر میں سے تم کو دعا دیتے ہیں۔ میں تیرا شکر کروں گا اس لیے کہ تو نے میری سن لی ہے اور میرا مخلص ٹھہرا ہے۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کی رحمت ابد تک قائم ہے۔ جماعتی جواب، جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا۔ ہم خدا کو ویسے ہی دیکھیں گے جیسے وہ ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 3 باب، 1 سے 2 آیت مقدسہ۔ اے بچوں، دیکھو کیسی محبت باپ نے ہم سے کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہم کو اس لیے نہیں جانتی کیونکہ اس نے اس کو بھی نہیں جانا۔ اے پیارو، اب ہم خدا کے فرزند ہیں، اور یہ تو اب تک ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، پر ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 10واں باب، 11ویں سے 18ویں آیت۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اس وقت یسوع نے کہا، اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے اور نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ دیتا اور بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا انہیں چھینتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ بھاگ جاتا ہے، اور یہ اس لیے کہ وہ مزدور ہی تو ہوتا ہے اور اس کو بھیڑوں کا فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اور اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں، اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں، جس طرح کہ باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں، ضرور ہے کہ میں انہیں بھی لاؤں۔
اور وہ میری آواز سنیں گی، اور ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ باپ مجھے اس لیے پیار کرتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ میں اسے پھر لے لوں۔ کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں، بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں، اور مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ حکم میں نے اپنے باپ سے پایا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔